تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ ایک ضروری بات اور سن لیجیے آپ لوگ، اور وہ یہ ہے کہ آج کل پورے ہندوستان میں جاتا ہوں، جگہ جگہ ڈائبٹک پیشنٹ بہت ملتے ہیں، سمجھے نا، گردوں کے مریض بہت ملتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ مرض کیسے ہوتا ہے آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں۔ یہ شکر کا جو مرض ہوتا ہے، شوگر پیشنٹ جو ہو جاتے ہیں، یہ پینکریاس کے خراب ہونے سے ہوتے ہیں۔ پینکریاس جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کے 3 پارٹ ہوا کرتے ہیں۔ ایک پارٹ انسولین بناتا ہے، دوسرا پارٹ گلوکوز بناتا ہے، تیسرا پارٹ اسے کنٹرول کرتا ہے۔ اگر انسولین بنانے والا پارٹ خراب ہو جاتا ہے تو انسولین بننا بند ہو جاتی ہے، گلوکوز بنتا رہتا ہے تو شکر ہائی ہو جاتی ہے، سمجھے نا۔ اور اگر گلوکوز والا پارٹ خراب ہوتا ہے تو انسولین بنتی رہتی ہے اور جو ہے اپنے شکر اس کی گھٹ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کو کنٹرول کرنے والا پارٹ خراب ہو جاتا ہے تو کبھی شکر بڑھ جاتی ہے، کبھی شکر گھٹ جاتی ہے، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ مگر یہ پینکریاس خراب کاہے سے ہوتا ہے؟ تو یہ پینکریاس گاجر، مولی، گوشت، انڈا، مرغی، مچھلی، چاول، گیہوں، دال، اللہ کی پیدا کی ہوئی ان چیزوں کے کھانے سے خراب نہیں ہوتا، جی بے شک، سمجھے۔ یہ پینکریاس خراب ہوتا ہے ایلوپیتھک گھٹیا جینرک دوائیں کھانے سے، اللہ، سمجھے نا۔ ذرا سا کچھ ہوا، چھینک آئی، ڈاکٹر کے پاس بھاگے، زکام ہوا، ڈاکٹر کے پاس بھاگے، کمر میں درد ہوا، ڈاکٹر کے پاس بھاگے، سر میں درد ہوا، ڈاکٹر کے پاس بھاگے، یا دکان پہ چلے گئے، ذرا دے دینا بخار کی دوا، اس نے اٹھا کے دے دی۔ کوئی بھی اپنے 20 پیسے کی دوا 2 روپے میں بیچتے ہیں، گھٹیا قسم کی۔ اور جو اچھی کمپنی کی دوائیں رہتی ہیں، جیسے گلیکسو کمپنی ہے، سپلا ہے، ان کی دوائیں جو ہیں، اور بھی کمپنیاں اچھی ہیں، ان کی دوائیں 1 روپے 80 پیسے کی دوا 2 روپے میں ملتی ہے۔ تو یہ 20 پیسے کمائے گا یا 1 روپے 80 پیسے کمائے گا؟ اس چکر میں یہ جینرک دوائیں بیچتے ہیں، جو جگہ جگہ گھروں گھر ہمارے یہاں اترانچل میں اور نوئیڈا میں اور پنجاب میں ادھر ادھر سب جگہ گھر کے اندر مشینیں لگی ہوئی ہیں، بوریوں کے جیسے سیمنٹ کا کٹے ہوتے ہیں نا، اس کے حساب میں کیمیکل لاتے ہیں اور مشین میں یوں کر کے اتنی چڈی پہنے ہوئے، سینڈو بنیان پہنے ہوئے، پسینے میں نہائے ہوئے بہار، بنگال، اڑیسہ، ادھر ادھر کے مزدور سب ڈالتے رہتے ہیں اور گولیاں بن کے نکلتی رہتی ہیں۔ وہی گولیاں جو ہے اپنے پیک ہو کر پنی میں خوبصورت آ جاتی ہیں، 2 روپے کی 10 گولیاں ہوتی ہیں، کلو کے حساب سے ملتی ہیں۔ ہمارے یہاں شاستری مارکیٹ ہے، وہاں پہ اتنے بڑے 1 کلو 2 کلو کے پیکٹ ملتے ہیں، اس میں لال، پیلی، کالی، ہری، سفید گولیاں ہوتی ہیں، اور وہ یہ ڈاکٹر خرید لاتے ہیں۔ 40 روپے کی 4000 گولیاں ملتی ہیں۔ کتنی؟ ہاں۔ اور آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں 10 روپے میں کام چل گیا۔ گئے ڈاکٹر کے پاس، وہ ٹیبل لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، یہاں آلہ لگائے ہوئے انتظار کر رہا ہے کہ کوئی پھنسے۔ گئے اپنے، اس نے بھی اپنے کھولی دراز، ادھر سے ایک ڈبہ اٹھایا، ایک لال ڈالی، ایک پیلی ڈالی، ایک ہری اور ایک سفید ڈالی، 4 پوڑیاں بنائی اس نے، اور ان 4 پوڑیوں کی قیمت ہوئی 10 پیسے۔ آپ سے لے لیے 10 روپے۔ آپ نے کہا ڈاکٹر کے پیسے بچ گئے، 200 روپے فیس کے دینا پڑتے، 10 روپے میں کام ہو گیا۔ زندگی ختم کر دیتی ہیں یہ دوائیں، زندگی کا مزہ ختم کر دیتی ہیں۔ اعلی حضرت کے بارے میں ہمارے علماء کہتے ہیں اعلی حضرت نے یہ فرمایا، دیوبندی وہابی اس کے بارے میں یہ فرمایا۔
اعلیٰ حضرت نے، مفتی اعظم نے ان ایلوپیتھک دواؤں کے بارے میں بھی فرمایا بے شک کہ یہ دوائیں مرض کو دور نہیں کرتی، نئے امراض پیدا کر دیتی۔ تمہاری جان کی حفاظت کے لیے بھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ مفتی اعظم 92 سال کی عمر تک ایلوپیتھک دوائیں استعمال نہیں کرتے تھے، اور میرے سامنے کی بات ہے، ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھتا تھا، کہتا تھا ان کو کوئی مرض ہو تو ہم دوا دیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے تمام اعضائے رئیسہ سے ہی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھے؟ آتا تھا، دیکھ کے چلا جاتا، سمجھے نا؟ لوگ لے آتے تھے عقیدت مند ڈاکٹروں کو پکڑ پکڑ کر، مگر کیا وہ استغراقی کیفیت میں تھے۔ اولیاء اکرام کی منزلیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایلوپیتھک دوائیں استعمال مت کیا کرو۔